اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ صاد پارہ نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص واجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ سورۃ صاد مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 88 آیات کریمات ہیں اور 5 اس کے رکوع ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الصافات، اس کے بھی 5 رکوع ہیں، سورہ صافات کے بھی 5 رکوع ہیں، لیکن اس کی آیات کریمات 182 آیات کریمات ہیں، اور یہاں بھی 5 رکوع ہیں لیکن آیات کریمات 88 ہیں۔ یہ فرق ہے ان مکی صورتوں کا جو ابتدا میں نازل ہوئیں، شروع میں نازل ہونے والی آغاز میں جو صورتیں ہیں ان میں آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جوں قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا صورتوں میں جو آیتیں ہیں وہ بڑی ہوتی رہیں۔ سورہ صاد میں 5 رکوع اور 88 آیات، اور سورہ صافات میں 5 رکوع اور 182 آیات وہ آغاز میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ صاد اس وقت نازل ہوئی جب مکہ مکرمہ میں مشرکین کی مخالفت بہت زیادہ عروج پر تھی، اور اس سورہ مبارک کا ایک خاص شان نزول ہے جامع ترمذی میں اور دوسری احادیث کی کتابوں میں کہ چند سرداران قریش اکٹھے ہو کر نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بات کرنے کے لیے
سردار ابو طالب کے پاس جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بزرگوں کو بہت برا کہتا ہے، تو ایسا کریں کہ ہم اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ ہمیں کچھ نہ کہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ سردار ابو طالب کے پاس تمام رؤسائے مشرکین بیٹھے ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا گیا۔ سردار ابو طالب کے پاس بیٹھنے کے لیے ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، ایک آدمی۔ وہاں بھاگ کے دوڑ کے ابو جہل بیٹھ گیا کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے قریب نہ بیٹھیں اور چچا کی شفقت غالب نہ آ جائے۔ جو جگہ خالی تھی وہ بھی اس نے، ابو جہل نے پر کر دی، وہاں بیٹھ گیا۔ بات کرنے لگے کہ یہ آئے روز کا جھگڑا ختم ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ ہماری صلح کرا دیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، یہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ کیسا ان کی دعوت سے نقصان ہو رہا ہے کہ شوہر بیوی سے لڑ رہی ہے، شوہر خامند سے، اور بیوی خامند کا جھگڑا، اور بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، اس قدر اختلاف ہے کہ جس کی حد نہیں، تو اس کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت اللہ پاک نے اس سورہ مبارک کو نازل فرمایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات شروع ہوئی، آپ نے فرمایا میں تو صرف ایک کلمہ کی دعوت دیتا ہوں، ایک کلمہ کی، اگر یہ لوگ وہ کلمہ پڑھ لیں سارا عرب ان کا مطیع ہو جائے گا، سارا عرب اور عجم کے لوگ ان کے لیے جزیہ ادا کریں گے، عرب سارے کا سارا مطیع ہو جائے گا اور عجم والے جزیہ ادا کیا کریں گے، صرف ایک کلمہ پڑھ لیں۔ ابو جہل کہنے لگا ایک کلمہ کیا ہے، ہم 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس طرح ہو جائے کہ سارا عرب ہمارے مطیع ہو جائے اور عجم ہمیں جزیہ دینا شروع کر دے، تو ایک کلمہ کیا، ہم 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی کلمہ کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہے۔ اس وقت سرداران قریش کہنے لگے چلو یہاں سے چلے جاؤ، یہاں آنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے نہ فائدہ ہوگا، اپنے معبودوں کی پرستش پہ ڈٹے رہو۔ یہ سورہ صاد کے نازل ہونے کا سبب ہے، شان نزول ہے۔ چنانچہ پہلے رکوع کے اندر ہی اللہ پاک نے نازل فرمایا کہ مشرکین نے کہا کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، ہمارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، حروف مقطعات۔ قرآن پاک میں کل 3 صورتیں ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، ایک سورہ صاد ہے اور ایک سورۃ قاف 26ویں پارے میں، قاف والقرآن المجید، اور تیسری سورت نون والقلم وما یسطرون 29ویں پارے میں۔ تو پورے قرآن پاک میں 3 صورتیں ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں، صاد، قاف، نون۔ اس کے علاوہ کوئی 2 حرفوں سے، کوئی 3 سے، اور زیادہ سے زیادہ 5 حروف مقطعات ہیں جو کسی بھی صورت کے شروع میں ہیں۔ والقرآن، قسم ہے قرآن کی، ذی ذکر، جو نصیحت والا ہے، نصیحت والا۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ ہجر میں نازل فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ
ہم نے ہی اس نصیحت کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں کہا گیا الذکر اور وہاں بھی الذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے۔ قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے اور بڑی شان والا اور عظمت والا۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں قسم ہوتی ہے جواب قسم بھی ہوتا ہے۔ جواب قسم یہاں پر محذوف ہے، وہ سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، بے شک آپ رسولوں سے ہیں۔ وہاں جو جواب قسم ہے یہاں سورہ صاد میں بھی وہی ہے، انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ اللہ کے رسولوں سے ہیں۔ اور یہ پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول بن جاتا ہے اور پھر رسولوں کے بھی امام، اس سے بڑا کیا درجہ ہو سکتا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، تکبر میں ہیں۔ یہاں عزت کا معنی ہے تکبر، و شقاق اور مخالفت میں، یعنی جو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جانتے نہیں، آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن انکار کا سبب ان کا تکبر ہے اور ضد ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں، کئی قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے اندر تکبر تھا اور مخالفت تھی اور ضد۔ فنادوا، انہوں نے پکارا جب عذاب کے آثار نظر آنے لگے، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ واللات حین مناس، اور نہیں ہے لاتا کا ترجمہ لا والا ہی ہے، لا بھی نافیہ اور لاتا بھی نفی، اور نہیں ہے ہینا اس وقت، مناس بچ نکلنے کا کوئی وقت، وہاں بچ کے نکلنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے کہ عذاب کے آثار نظر آ رہے ہیں، عذاب کے آثار۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار نظر آئے تو پھر بچنے کا وقت نہیں، مناس وہاں سے بچ کے نکلنے کا کوئی وقت نہیں۔ ہاں ایک قوم ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جناب یونس علیہ السلام کی قوم۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار آ چکے تھے، لیکن توبہ ایسے کی، ایسی سچی توبہ کہ جو عذاب آ رہا تھا توبہ استغفار کی برکت سے واپس چلا گیا۔ الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اور یہ ایک ہی مثال ہے پورے قرآن مجید میں، ایک مثال ہے کہ عذاب کے آثار آنے کے بعد عذاب واپس چلا جائے، وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ واجبوا، اور انہوں نے تعجب کیا، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا ان سے، کہنے لگے کہ ہمارے اندر سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ اس بات پر تعجب کیا، حالانکہ یہ تعجب والی بات نہیں تھی، تعجب والی بات تو یہ تھی کہ کوئی فرشتہ رسول بن کے آ جاتا۔ اگر کوئی فرشتہ رسول ہوتا پھر کہہ سکتے تھے، تعجب کر سکتے تھے کہ دیکھو ہم انسان ہیں، ہماری ضرورتیں اور ہیں، ہماری خواہشات الگ ہیں، فرشتہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔
یا کسی دوسری قوم سے پیغمبر آ جاتا، آنن فانن آ کے نبوت اور رسالت کا اعلان کرتا، پھر بھی کہہ سکتے تھے تعجب کے ساتھ کہ ہم اس آدمی کو جانتے ہی نہیں، یہ سچا ہے، راست باز ہے کہ نہیں ہے، ہم اس کو نبی پیغمبر کیسے تسلیم کریں۔ یہ جو انہوں نے تعجب کیا ہے کہ ڈرانے والا انہی کے اندر سے آ گئے ہیں، یہ تعجب والی بات نہیں ہے۔ تعجب تو پھر تھا جب کوئی فرشتہ رسول بن کے آتا یا کسی دوسری قوم سے پیغمبر آتا، پھر تعجب ہو سکتا تھا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کہا کافروں نے یہ جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا، سخت جھوٹا۔ یہ سورہ مبارک کے شان نزول میں عرض کیا کہ دعوت آپ کے عروج پر تھی اور اعلانیہ دعوت چل رہی تھی اور مخالفت بھی بڑے زوروں پر تھی۔ ابتدا میں ایسے حالات نہیں تھے جیسے یہ لفظ ان بدبختوں نے بولا، ساحر کذاب، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بنایا معبودوں کو ایک ہی معبود؟ کیا ایک ہی معبود کافی ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بلا شبہ یہ بہت عجیب بات ہے۔ عجاب کا معنی زیادہ عجیب، زیادہ عجیب۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد، اور چلے الملأ سردار ان میں سے، ان امشوا کہ چلو یہاں سے نکل جاؤ، وَاصْبِرُوا اور ڈٹے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ اپنے معبودوں پر، ان ھذا بے شک یہ لشیء بہت بڑی بات ہے، یراد جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ہمیں اقتدار مل جائے، توبہ استغفر اللہ، بے شک یہ ایک بڑی بات ہے، یراد جس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی بڑا مقصد لے کے نکلا ہے، توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ مجلس جو قائم تھی سردار ابو طالب کے پاس، جس مجلس میں سارے ان کے رؤساء جمع تھے، اس مجلس کا نقشہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ جب آپ نے فرمایا ایک کلمہ پڑھ لو، عرب بھی تمہارے مطیع ہو جائیں گے، عجم تمہیں جزیہ ادا کریں گے، تو اس وقت کہنے لگے چلو اس مجلس سے اٹھ کر چلو، ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ان کی پرستش کو مت چھوڑو، چلو ان کو ان کے حال پر ہی چھوڑ کر اس مجلس کو اٹھ کر چلے جاؤ۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، نہیں ہم نے سنا اس بات کو فی الملۃ الآخرہ، آخری ملت میں، ہمارے ارد گرد جو عیسائی لوگ رہتے ہیں، نصرانی، ان کے ہاں بھی یہ دعوت نہیں ایک اللہ کی۔ عرب کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں عیسائیوں کی، کہنے لگے وہ بھی نہیں کہتے کہ ایک الہ ہے، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر بناوٹی بات ہے، اختلاق بنی ہوئی بات، بناوٹی بات۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں کہا گیا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، نہ اپنے معبودوں کو چھوڑو، نہ ود کو، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، ان پر ڈٹے رہو اور جمے رہو۔ اسی طرح ان مشرکین نے کہا کہ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کیا اتارا گیا اس پر نصیحت کو
अलैहि उस पर। ये एक यतीम आदमी ही बचा था। इतने बड़े दो शहर हैं, मक्का मुकरमा है, ताइफ है, क्या इस पर उतारा गया नसीहत कुरान करीम मिन बैनिना, हमारे दरमियान। बल हुम फ़ी शक्किम मिन ज़िक्री, बल्कि वो शक में हैं मेरी नसीहत से। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये ज़ालिम आपकी तकज़ीब नहीं करते, आपको तो सादक अमीन कहते हैं, इनको अगर शक पड़ा है तो मिन ज़िक्री, मेरी नसीहत से, मेरे कलाम से इनको शक पड़ गया है। बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, बल्कि उन्होंने अभी तक मेरा अज़ाब नहीं चखा मेरा अज़ाब। और ये बात बार बार कहते थे मुशरिकीन अरब, जिस तरह सूरह ज़ुख़रुफ़ के अंदर है, वक़ालू लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिम मिनल क़रयतैन अज़ीम, उन्होंने कहा क्यों नहीं उतारा गया ये कुरान किसी बड़े सरदार पर, मिनल क़रयतैन, दो बस्तियों से, दो बस्तियाँ, एक मक्का और दूसरी बस्ती ताइफ, बड़े बड़े सरदार हैं, उन सरदारों में से किसी एक पर किताबुल्लाह नाज़िल होनी चाहिए थी। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिका, क्या वो तक़सीम करते हैं तेरे रब की रहमत, अल्लाह ताला की रहमत ये तक़सीम करते हैं। बल्कि इरशाद बारी ताला है कि बंदों के दरमियान रिज़्क़ तक़सीम भी अल्लाह ताला करता है, और रिज़्क़ के अलावा जितनी भी नेमतें हैं उनकी तक़सीम रब्बे कायनात ने अपने हाथ में रखी है। अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि किस आदमी को नबूवत का ताज पहनाया जाए और किन को सारे नबियों का इमाम बना दिया जाए। अल्लाहु आलमु हैसो यजअलु रिसालतहु, यहाँ भी उनका यही एतराज़ है। अउन्ज़िल अलैहि ज़िक्र मिन बैनिना, क्या उतारा गया उस पर नसीहत को हमारे दरमियान से। बल हुम फ़ी शक्किम मिन ज़िक्री, बल्कि वो शक में हैं मेरी नसीहत से। बल लम्मा यज़ूक़ु अज़ाब, बल्कि उन्होंने अभी तक मेरा अज़ाब नहीं चखा। ये ज़ालिम लोग आपकी तकज़ीब नहीं करते, मेरे कलाम की तकज़ीब कर रहे हैं। अम इंदहुम ख़ज़ाइनु रहमति रब्बिकल अज़ीज़िल वह्हाब, क्या उनके पास ख़ज़ाने हैं तेरे रब की रहमत के, तेरे रब की रहमत के ख़ज़ाने उनके पास हैं। अल अज़ीज़, जो सब पर गालिब है, अल वह्हाब, बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, अता करने वाला। जब रहमत के ख़ज़ाने इनके पास नहीं तो ये क्यों कहते हैं कि कुरान मजीद किसी सरदार पे नाज़िल होता, क़रयतैन, मक्का में या ताइफ में। ये तक़सीम और ख़ज़ानों का मालिक ख़ुद वो ज़ात है जिसके सिफ़तें हैं अल अज़ीज़ अल वह्हाब, बहुत ज़्यादा अता करने वाला, अज़ीज़ और सब पे गालिब है। जब ख़ज़ाने उसके पास हैं तो जिस पे चाहता है नुज़ूल फरमाता है। अम लहुम मुल्कुस समावाति वल अर्द, क्या उनके लिए बादशाहत है आसमानों की और ज़मीन की, आसमानों और ज़मीन की बादशाहत इनके पास है। इन्होंने फ़ैसला करना है कि नबी किसको बनाया जाए और किसको पैगंबर बनाया जाए। वमा बैनहुमा, और जो उन दोनों के दरमियान है, ज़मीन व आसमान के दरमियान। फलयरतक़ू फ़िल अस्बाब, तो वो सीढ़ियों में ऊपर चढ़ जाएं। फलयरतक़ू, पस वो चढ़ जाएं, फ़िल अस्बाब, सीढ़ियों में, रस्सी तान कर या सीढ़ी लगाकर
اللہ تعالیٰ کے عرش پر پہنچ جائیں اور وہاں جا کے رب کائنات کی رحمت کے جو خزانے ہیں ان پہ اپنا کنٹرول کر لیں، پھر جس کو چاہیں رسول بنائیں اور جس کو چاہیں نہ بنائیں، لیکن نہ تو یہ رسیاں تان کر اور سیڑھیوں پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کے عرش پہ جا سکتے ہیں، نہ رب کائنات کے خزانوں کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنا ہے تو پھر فَلْيَرْتَقُوا، پس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فِي الْأَسْبَابِ، سیڑھیوں میں رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، جُنْدٌ یہ لشکر ہے، ایک حقیر سا لشکر ہے، ہنالکا اس جگہ، یہاں مکہ پاک میں لشکر ہے حقیر سا، چھوٹا سا، اس سے پہلے اس سے بڑے بڑے بدبختوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ محزومن یہ بھی شکست کھائیں گے، من الاحزاب گروہوں سے، گروہوں سے پہلے بھی بڑے گروہ گزرے ہیں جو ان سے زیادہ قوت والے، طاقت والے، افراد والے، ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ یہ تو بڑا حقیر سا لشکر ہے، اس کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہنالکا اس جگہ جہاں یہ انکار کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا کہ اس شہر کے اندر ہی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے جگہ بھی بتا دی، جندم ما لشکر ہے حقیر سا، چھوٹا سا، ہنالکا اس جگہ، اسی جگہ پر ذلیل و رسوا ہوں گے، محزوم شکست کھانے والے، من الاحزاب گروہوں سے۔ اب اللہ پاک نے چند قوموں کا تذکرہ فرمایا اور اس سے آگے قربان جائیں حضرت داؤد علیہ السلام کا اور جناب سلیمان علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے تذکرہ آ رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور قوم عاد نے اور فرعون ذو الاوتاد، میخوں والا، میخوں والا کہتے ہیں جو اس کی مخالفت کرتا اس کے ہاتھ اور پاؤں میں اور سر میں میخیں گاڑ دیتا، کیل لگا دیتا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کے لشکر اور خیمے جہاں جاتے بہت زیادہ میخیں جن کے ساتھ خیموں کو کھڑا کیا جاتا۔ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا، وَثَمُودُ اور قوم سمود ہے، وَقَوْمُ لُوطٍ اور قوم لوط ہے، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ایکا والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ ایکا درختوں کا جھنڈ، یہ اس لفظی ترجمہ، اور مراد اس سے جناب شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اولئک الاحزاب، یہی لوگ وہ لشکر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ان قوموں نے ایک جرم کیا تھا، ایک جرم، وہ سب کے اندر برابر کے شریک تھے۔ وہ جرم کیا ہے؟ ان کل الا کذب الرسل، نہیں ہے کوئی بھی، کلن کوئی بھی، الا کذب الرسل مگر جھٹلایا رسولوں کو۔ یہ جو قوم نوح ہے، قوم عاد، قوم فرعون، سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ، ان سب کا یہ مشترکہ جرم تھا۔ کیا کیا؟ کذب الرسل، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو اگر اہل مکہ جھٹلائیں گے تو ان پر بھی اسی طرح کا عذاب نازل ہوگا۔ فحق عقاب، تو واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، عقاب میرا عذاب، میرا عذاب۔ تو یہ جرم تھا پہلی قوموں کا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانا۔
تو اہل مکہ بھی اگر جھٹلائیں گے تو ان پر بھی اسی طرح کا عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔